बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़यामत मुसलमानों के बुनियादी अकायद में से एक इंतहाई अहम अकीदा है और इस पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। क़यामत का वक्त अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से मख्फी रखा है और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि क़यामत कब आएगी। ताहम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बख्शिश का मौका देते हुए कुछ निशानियां बताईं। उनके बारे में हदीस शरीफ में इरशाद किया है कि जब ये वाक़यात रोनुमा हो जाएं तो समझ लेना कि क़यामत बहुत नज़दीक आ चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे पहली निशानी मेरा इंतकाल है। क़यामत की दूसरी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लस्तीन मौजूदा इसराइल के कब्ज़े में वाक़ बैतुल मुक़द्दस की फ़तह है। याद रहे कि माजी में भी मुसलमान इस इलाके को फतेह कर चुके हैं। तीसरी निशानी ये है कि इंसान जानवरों जैसी मौत मरने लगेंगे और गर्दन तोड़ बुखार जैसी बीमारियां आम हो जाएंगी। क़यामत की चौथी निशानी ये है कि माल का फैलाव बेपनाह बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि किसी शख्स को 100 दिनार भी दिए जाएंगे तब भी वो नाराज ही रहेगा। पांचवी और दीगर निशानियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि एक ऐसी निशानी पूरी हुई है जिसके बारे में यहूदी किताबों में लिखी हुई तमाम तर बातें हकीकत का रूप धारने लगी हैं। एक तरफ इस मूजी वबा के बायस इंसान मर रहे हैं तो दूसरी तरफ आसमान से मुर्दा चमगादड़ें गिरना शुरू हो गई हैं। इसराइल में बड़े पैमाने पर चमगादड़ों की मौत पर यहूदी मजहबी हलकों में खलबली मचा दी है। डेली स्टार के मुताबिक इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों से लोग कई दिन से मुर्दा चमगादड़ों की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। उनमें ज्यादातर चमगादड़ें नौउम्र हैं और उनके जिस्म पर किसी जख्म के निशान भी नहीं हैं। माहिरीन भी इस सूरत हाल पर परेशान हैं। माहिरीन का कहना है कि इसकी एक वजह सर्दी हो सकती है, लेकिन ये महज एक मफरूजा है। उन्होंने आज तक ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। दूसरी तरफ एक यहूदी मजहबी वेबसाइट ब्रेकिंग इसराइल न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बाइबल की कुछ आयात का हवाला देते हुए कहा है कि यह क़यामत की एक निशानी है। वेबसाइट पर बाइबल की तहरीर की गई आयात का हवाला देते हुए लिखा गया है, हम इंसानों और दरिंदों को खत्म कर देंगे, हम आसमान से परिंदों और समुंदर से मछलियों को खत्म कर देंगे। ये तहरीर बाइबल ज़ैफ़ानिया की है। बाइबल की इन आयात की बुनियाद पर यहूदी मजहबी वेबसाइट का कहना है कि एक तरफ इंसानों की बड़े पैमाने पर अमवात और दूसरी तरफ परिंदों का आसमान से मुर्दा होकर गिरना। बाइबल की ये आयात दुरुस्त साबित हो रही हैं, जिसका मतलब है कि अनकरीब क़यामत आने वाली है। अब क़यामत करीब आ चुकी है। इसके बारे में हम मुख्तलिफ किस्म की निशानियों के बारे में आपको पहले ही आगाह कर चुके हैं, पर अब मजीद निशानियों के बारे में आपको आगाह करते हैं। उन 15 निशानियों का जिक्र किया जाए तो जैसा कि हम पहले बहुत सारे मौके पर भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे और जब ज़कात को तामान समझा जाने लगे और जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गर्ज से सीखा जाने लगे और जब मर्द बीवी की अतात और जब माँ की नाफरमानी की जाने लगे और जब दोस्तों को तो करीब और बाप को दूर किया जाने लगे और जब मस्जिद में शोर व गुल मचाया जाने लगे और जब कौम की सरदारी उस कौम के फासिक शख्स करने लगे और जब कौम के लीडर और सरबरा उस कौम और जमात के कमीने और रजील शख्स होने लगे और जब आदमी की ताजीम उसके शर और फितना के डर से की जाने लगे और जब लोगों में गाने वाली औरतों और साजो बाजों का दौर दौरा हो जाए और जब शराबें पी जाने लगे और जब इस उम्मत के बाद वाले लोग पहले लोगों को बुरा कहने लगे और उन पर लानत भेजने लगे, तो उस वक्त तुम इन चीजों के जल्दी जाहिर होने का इंतजार करो। सुर्ख यानी तेज और तुंद और शदीद तरीन तूफानी आंधी का, जलजिले का, जमीन में धंस जाने का, सूरतों के मसौद तब्दील हो जाने का और पत्थरों के बरसने का। नेज इन चीजों के अलावा क़यामत की और तमाम निशानियों और अलामतों का इंतजार करो जो इस तरह पे दर पे वकूफ पजीर होगी, जैसे लड़ी का धागा टूट जाए और उसके दाने पे दर पे गिरने लगें। यहाँ ये मुनासिब मालूम होता है कि क़यामत तक के आने वाले चंद अहम वाक़यात व अलामात की तरफ सरसरी और इजमाली इशारा हो जाए, ताकि हदीस के तमाम अज्जा और सारे पहलू सुनने और देखने वालों के सामने आ जाएं। क़यामत की अलामात दो किस्म पर हैं, जिस तरह के पहले ही वीडियो के आगाज में बता चुके हैं, अलामात सुगरा और अलामात कुबरा। इमाम महदी के ज़हूर तक क़यामत की अलामात सुगरा हैं और इमाम महदी के ज़हूर के बाद सूर फूंके जाने तक क़यामत की अलामात कुबरा हैं और फिर क़यामत है। इस बाब की पहली हदीस में क़यामत की अलामात सुगरा का कुछ बयान मौजूद है और दीगर अहादीस में भी तफसील है। वहाँ ये भी है कि दुनिया में बातिल नजरियात आम हो जाएंगे,
عیسائیت کا بہت سارے ملکوں پر غلبہ ہو جائے گا جیسا کہ آج کل ہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ابو سفیان کے نام سے ایک شخص پیدا ہو جائے گا جو سادات کا قتل عام کرے گا۔ پھر مسلمان بادشاہ عیسائیوں کے ایک فریق سے صلح کر لے گا اور دوسرے سے لڑائی لڑے گا۔ عیسائی فرقہ بھی مسلمان بادشاہ سے مل کر عیسائیوں کے مخالف دھڑے سے لڑے گا، ان سب کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ فتح کے بعد عیسائی نعرہ لگائیں گے کہ سلیب کی برکت سے فتح حاصل ہو گئی ہے، اور مسلمان نعرہ لگا دیں گے کہ اسلام و ایمان کی برکت سے فتح حاصل ہو گئی ہے۔ علماء اس بارے میں افغانستان کی اس لڑائی کا بھی ذکر کرتے ہیں جو افغانستان اور روس کے درمیان ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب عیسائیوں نے اس کا دعویٰ کیا کہ جیت ہماری وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر ان کی اور طالبان کی آپس میں ٹھن گئی تھی۔ چنانچہ اس بات پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور یہی خانہ جنگی آج افغانستان میں جاری ہے، جس میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور طالبان کے کئی لیڈر شہید ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کے دونوں فریق ایک ہو جائیں گے اور عیسائی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت لوگ حضرت مہدی کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت مہدی اس وقت مدینہ میں ہوں گے، مگر چھپنے کی غرض سے وہاں سے مکہ آ جائیں گے تاکہ لوگ انہیں امیر اور قائد نہ بنائیں۔ اسی دوران کچھ لوگ مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کر لیں گے، تاہم مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان حضرت مہدی کو پا لیں گے، اور ایک جماعت حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی۔ آسمان سے آواز آئے گی، حاضل مہدی خلیفۃ اللہ، کہ یہ خلیفہ مہدی ہے، اس کی اطاعت کرو۔ شکل و شبات کے اعتبار سے حضرت مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ اس کے بعد شام، یمن اور حجاز مقدس کے ابدال اور اولیاء اللہ حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کعبہ کے پاس سے خزانے نکال کر افواج اسلامیہ پر تقسیم کیے جائیں گے۔ لشکر جرار تیار ہو جائے گا۔ خروج مہدی کا سن کر خراسان سے ایک شخص اپنی فوج لے کر حضرت مہدی کی مدد کے لیے مکہ مکرمہ آ جائے گا۔ اس شخص کا نام منصور ہوگا۔ یہ شخص اپنی فوج کی کمان سنبھال کر جب مکہ کی طرف چل پڑے گا تو راستے میں عیسائیوں سے جنگ ہو جائے گی۔ یہ شخص عیسائیوں کا صفایا کرتا ہوا آئے گا۔ اہل بیت اور سادات کا دشمن شخص سفیانی ایک بڑا لشکر تیار کر کے حضرت مہدی کے مقابلے پر بھیج دے گا، مگر یہ لشکر مکہ و مدینہ کے درمیان زمین میں دھنس جائے گا۔ صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک تو سفیانی کو جا کر اطلاع کر دے گا اور دوسرا حضرت مہدی کو اطلاع دے گا۔ حضرت مہدی کے ساتھ عرب و عجم کے لوگوں کے اجتماع کا سن کر عیسائی بھی شام اور روم سے لشکر جرار تیار کر کے حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے شام میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ رومی افواج میں اس وقت 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ لشکر کی مجموعی تعداد 9,60,000 ہوگی۔ حضرت مہدی براستہ مدینہ منورہ اپنے لشکروں کے ساتھ دمشق پہنچ جائیں گے اور وہاں سرزمین شام پر عیسائیوں سے سخت جنگ شروع ہو جائے گی۔ لشکر اسلام 3 حصوں پر منقسم ہو جائے گا۔ ایک حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا، اور تیسرا حصہ مسلسل لڑتا ہوا 4 دن کی لڑائی کے بعد عیسائیوں پر غالب آ جائے گا۔ عیسائیوں کا قتل عام ہو جائے گا اور حضرت مہدی ان کا خوب تعاقب کریں گے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت مہدی اپنے لوگوں پر مال غنیمت تقسیم کریں گے، مگر کوئی آدمی مال غنیمت پر خوش نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی آدمی شہید نہیں ہوا ہوگا۔ پورے خاندان میں سے ایک آدمی بچا ہوگا تو وہ مال غنیمت کے ساتھ کیا کرے گا؟ حضرت مہدی داخلی نظم و نسق سنبھال کر قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بحیرہ روم کے پاس بنو اسحاق کے 70,000 آدمی مسلمان ہو کر حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر کشتیوں میں سوار ہو کر شہر استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، کو آزاد کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ شہر کی مضبوط فصیل کے سامنے مسلمان نعرہ تکبیر بلند کر دیں گے، جس کی وجہ سے فصیل ٹوٹ جائے گی اور مسلمان قسطنطنیہ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی کی خلافت کے اس وقت 7 سال پورے ہو چکے ہوں گے کہ اتنے میں افواہ پھیل جائے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ حضرت مہدی جلدی جلدی واپس شام کی طرف آ جائیں گے اور 9 آدمیوں کو اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کر دیں گے۔ یہ لوگ بہترین لوگ ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ کس قبیلے کے لوگ ہیں اور ان کے باپوں کے نام کیا کیا ہیں اور گھوڑوں کے رنگ کیا ہیں۔ یہ لوگ تحقیق کر لیں گے، لیکن معلوم ہو جائے گا کہ یہ افواہ تھی اور دجال کے متعلق یہ خبر غلط تھی۔ مگر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ اچانک دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا اور ایران کے شہر اصفہان میں آ کر نمودار ہو جائے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس سے آ کر مل جائیں گے۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے ایک ہاتھ میں اس کی جنت اور دوسرے میں اس کی دوزخ ہوگی۔ تمام دنیاوی اسباب سے لیس ہوگا اور استدراج سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔
اس کی پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوگا، جس کو مسلمان پڑھ لے گا یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اس کے پاس بڑا استدراج ہوگا، مخالفین کا دانا پانی بند کر دے گا۔ خروج دجال سے پہلے 3 سال تک قحط آ چکا ہوگا، لوگ محتاج ہوں گے۔ دجال اس حالت سے خوب فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ زمین کے سارے خزانے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، دوستوں پر بارش برسائے گا، مخالفین پر سب کچھ بند کرے گا، دنیا کے بہت سارے ممالک پر چکر لگائے گا، صرف مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا۔ وہاں سے فرشتے اس کو بھگا دیں گے۔ یہ پھر شام کی طرف متوجہ ہوگا، وہاں مہدی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ عصر کی اذان ہو چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو جائیں گے اور سیڑھی منگوا کر نیچے آ جائیں گے، اور پھر حضرت مہدی سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت مہدی ان کو نماز پڑھانے کا کہیں گے اور فوجی کمان سنبھالنے کی درخواست بھی کریں گے، مگر وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ امامت اس امت کے ہاتھ میں ہوگی، میں صرف دجال کو مارنے کے لیے آیا ہوں۔ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ کر دیں گے اور لشکر اسلام دجال کے لشکر پر حملہ آور ہو جائے گا۔ شدید جنگ کے بعد دجال شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور باب لد میں جا کر اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ باب لد میں آج کل اسرائیل کا ایک ایسا ایئرپورٹ ہے جو صرف دجال کے بچاؤ کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہاں جہاز تیار کھڑا ہے تاکہ ضرورت کے وقت دجال بھاگ جائے، مگر وہاں دجال مارا جائے گا۔ اس کے بعد یہودیوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ کوئی پتھر یا درخت کسی یہودی کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ شکایت کرے گا کہ اے مسلمان آ جا، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا بیٹھا ہے، اس کو مار دو۔ صرف غرقت نامی درخت شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ یہود کا وفادار درخت ہے۔ آج کل یہودیوں نے اسرائیل کو اس درخت سے بھر دیا ہے، لیکن مسلمان اندھے نہیں ہوں گے۔ اگر غرقت درخت شکایت نہ بھی کرے، مسلمانوں کو آنکھوں سے یہودی نظر آئیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔